زوردار رونے لگتا ہے تو سلمان فارسی کو غصہ آتا ہے اور جا کر کے اس کا کلر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یہودی، میں جس کام سے آیا ہوں اس کام کو جلدی کر، بعد میں تم اپنے روتے رہنا۔ اس یہودی نے کہا کہ اے سلمان، خدا کی قسم مجھے اس لیے رونا نہیں آ رہا ہے کہ تم سلمان یہاں آئے ہو، مجھے اس لیے رونا آیا ہے کہ یہ جو روپٹہ تم مجھے لا کر دے رہے ہو، یہ آقا دو جہاں کی صاحب زادی ہیں، سنا ہے کہ یہ جنت میں سارے عورتوں کی سردار بنیں گی، آج اپنے روپٹہ کو بھی فروخت کر کے اپنے ابو جان کے حوالے سے اس یہودی کو دینا چاہتا ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے اے سلمان، اس روپٹے کو میں اپنے خود ہاتھ سے اٹھاتا ہوں اور چل میں اسی نبی کے پاس پہنچتا ہوں جس نبی کی بیٹی نے اپنے روپٹے کو فروخت کر کے کسی کو روٹی کھلانے کو تیار ہو گیا۔ فوراً وہ یہودی سمون اٹھا اور جانے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کے پاس جانے کے بعد کہنے لگے اے محمد، میں نے زمانے سے سنتا رہا لیکن میں کبھی ایمان نہیں لایا، خدا کی قسم میں نے اپنے توریت میں پڑھا تھا کہ ایک ایسا بھی نبی آئے گا جس کی صاحبزادی ہوں گی، جس کی بیٹی ہوں گی، لیکن وہ اپنے ایمان کو مکمل رکھتے ہوئے کسی غیر کو روٹی دے دیں گی اور اس کو روٹی دینے کی وجہ سے ان سب کے سارے عورتوں کی نجات کرنا کا حقدار بن جائیں گی۔ میرا دل چاہتا ہے جس کی وجہ سے، اس یہودی کی وجہ سے فاطمہ روپٹہ بیچ رہی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس بوڑھے دیہاتی یہودی سے پہلے میں ایمان لے کر آ جاؤں۔ وہ ایمان لایا، سمعون ایمان لایا۔ اس کے بعد جو دیہاتی پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے وجہ سے جب سمعون دیہاتی جو خود یہاں رہتا تھا، اللہ کے نبی کے قریب رہتا تھا، اس نے اب تک ایمان نہیں لایا، میں اب اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ سمعون کے بعد میں بھی ایمان لاؤں۔ اسی وقت ایمان لایا، دونوں یہودی نے ایمان لایا۔ کس کو دیکھ کر؟ وہی ایک حضرت فاطمہ کے کام کو دیکھ کر۔ حضرت فاطمہ نے ایسا کر دکھایا کہ دونوں دیہاتی ایک وقت میں ایمان لایا۔ اور ایمان کیسا لایا؟ ایمان کی تازگی دیکھیے۔ جو بوڑھا یہودی آیا تھا اس نے یہ کہا یا اللہ، میں اپنے سارے گناہوں کو توبہ کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں، اور اگر میرا ایمان کامل ہو جائے گا تو مجھے ابھی یہی کلمے والی موت دے دے، مجھے یہی پر کلمے والی موت دے دے۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی جب تک کہ کھڑے ہوتے اس ضعیف دیہاتی یہودی کو پکڑتے، اس سے پہلے اس کے زبان میں کلمہ آیا اور اس کی موت آ گئی۔ میرے بزرگوں، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی مشقت کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں تک پہنچایا، قاری سجاد صاحب کا ساتھ دیا، باقی سبوں کا ساتھ دیا۔ یہ آپ کے ننھے منھے سے بچے اتنے اچھے اچھے پروگرام کر کے دکھائے۔ اس کا پروگرام سے صرف آپ لوگ سبق حاصل کر لیجئے، اس پروگرام کو صرف ایک دیکھنے کی چیز نہ بنائیں، اس سے ایک ایک چیز سے سبق حاصل کر لیجئے۔ دیکھیے آج کل کے حالات بڑے ہی بد سے بدتر ہوئے جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں سنبھال کے رکھیں گے تو یاد رکھیے آنے والے کچھ دنوں میں ہم لوگوں کو پھر وہی بھگتنا پڑے گا جو آقا نبی سے پہلے ہو رہا تھا۔ حافظ ہو کر کے بھی بددین ہو رہے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں اس وقت باوقار رہیں گے، آپ بھی نمازی بن جائیں، آپ بھی مسجدوں میں آنے والے بن جائیں۔ ماؤں سے، بہنوں سے بہت ہی عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی نمازوں کو شروع کر دیں۔ یقیناً قبرستان قریب میں ہے، خدا گواہ ہے، آپ سے پہلے جو آئے تھے وہ بھی اس قبرستان میں دفن ہے، اور آپ کے بعد بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو اس قبرستان میں دفن ہے، اور یقین جانیے کل ہمیں بھی اسی قبرستان میں دفن ہونا ہوگا۔ اور اگر دفن ہونا ہے، یقین ہے کہ موت آئے گی، اس قبرستان ہمیں جانا ہوگا، تو اس سے پہلے تیاری کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے، خود کی ہے۔
تیاری کی ذمہ داری منا ٹولی والوں کے لیے کوئی یعقوب ٹولہ نہیں ہے، سونتھا والوں کے لیے کوئی پوناس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر فرد کو خود کی ذمہ داری ہے کہ سناٹے سے جگہ میں جہاں پر ابھی کوئی جانا پسند نہیں کرے گا وہاں جا کر کے میں اپنی ماں کو لٹا کر کے آیا ہوں، کوئی جا کر کے اپنے باپ کو لٹا کر کے آیا ہوگا، کل مجھے بھی جا کر کے کوئی نہ کوئی اٹھا کر لٹا دے گا۔ یہ ناحق نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سچائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے سے بھی ہوا ہے، میرے آنکھوں کے سامنے سے بھی ہوا ہے۔ آج آپ کی باری ہے، کل میری باری ہے، نہ جانے کس کی کب باری ہے۔ اگر یقین ہے کہ اس قبرستان میں مجھے بھی جانا ہے تو اس قبرستان کے قبر کی جگہ کو اپنا بنانے کے لیے اس کو سنوار لیجیے۔ اس پنڈال کو سجانے میں کافی قیمت لگا ہے، اتنے آسانی سے نہیں بنا ہے، اس میں اتنے سارے سجاوٹ کے لیے اتنے آسانی سے نہیں بنا ہے۔ جب اس کے لیے اتنا لگا ہوگا تو میرے قبر کے لیے کتنا لگنا چاہیے؟ قبر میں تو مجھے جانا ہے نا، میری جگہ میں میرے بھائی تو نہیں جائیں گے نا، میرے چاچا تو نہیں جائیں گے نا، میرے بستی والے تو نہیں جائیں گے نا، قبر میں مجھے خود جانا ہے، اس لیے تیاری بھی خود ہی کرنی ہے، خود ہی تیاری کرنی ہے۔ تو دیکھیے کافی وقت ہو چلا ہے، اب زیادہ بیان کا وقت یا زیادہ کچھ کہنے کا وقت نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میں سبھی گارجنوں سے اور جتنے بچے اور بچیاں یہاں پڑھتی ہیں سب گارجنوں سے میں بہت ہی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ آپ ان کے گارجن ہیں، آپ اپنی نمازوں کو آج سے شروع کیجئے، انشاءاللہ یہ لوگ عمل پیرا ہو جائیں گے، عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اگر آپ صرف اس کو ایک پروگرام سمجھ کر رہ گئے تو پھر وہی زندگی ہے جیسے آج سے پہلے تھی، پھر ویسی زندگی رہ جائے گی۔ یہ پروگرام سے ہم لوگ سبق لے لیجئے، اپنے آخرت کی طرف جھک جائیے، اپنے قبر والی زندگی کی طرف جھک جائیے، آج نہیں تو کل جانا ہی پڑے گا۔ کچھ لوگ مرتے ہیں تو زمین اوروں کی نام ہوتی ہے، کچھ لوگ مرتے ہیں جیسے میرے اگر کوئی بڑے مرتے ہیں تو زمین میرے نام ہوتی ہے، لیکن جب ہم مرتے ہیں تو ہم زمین کے نام ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے وہ زمین اپنے آغوش میں لے کر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، وہ تو وہی زمین کہے گی اور میرا اعمال کہے گا۔ اس لیے کچھ لوگ مرتے ہیں تو اس کا نام زمین ہوتا ہے، اور کچھ لوگ مرتے ہیں تو وہ خود وہ زمین کے نام ہو جاتا ہے۔ تو یہ پروگرام الحمدللہ بہت اچھا رہا، آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کے بچوں نے جو محنت کیا بہت اچھا دکھائی دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کو اور بھی دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس میں جتنے لوگ حصہ لیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے حصہ لینے کو قبول فرمائے، اور ان سب کا نعم البدل عطا فرمائے۔ جنہوں نے جیسے حصہ لیا ہے، بیٹھا ہے، پیسے سے، اپنے وقت کو دے کر، اپنے دل کی مرادوں کو لے کر، یا جو جس مقصد سے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے دعا کر لیجیے۔